السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، نقباء کرام، نعت خوانان کرام، اور سب سے بڑھ کر حضور کے سارے عاشق جو اتنی دیر سے اپنے محبوب کی آمد بہاراں کے موسم میں ربیع الاول کے اس پاک مہینے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو، ولادت کے باسعادت کے ذکر کو، حضور تاجدار کائنات کے سیرت کے ذکر کو، تاجدار کائنات کے شان کے ذکر کو نعت کی صورت میں، کبھی اشعار کی صورت میں، کبھی نقابت کی صورت میں، تاجدار ختم نبوت کے نعروں کی صورت میں، اور پھر اب نثر کی صورت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور مقصد آمد مصطفیٰ پر آپ تمام احباب حضور کے ذکر سے خود کو مشکبو کر رہے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم حاجی محمد امین صاحب، میاں محمد ادری اویس امین صاحب، میاں فاروق صاحب، میاں حمزہ مبین صاحب، اور تنویر بھائی کی وجہ سے مجھے یہاں پر اپنی بات کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ ٹائم لیمیٹیشن مجھے بتا دی گئی ہے، بس جب ہمارے گھر میں شادی کی تقریب ہوتی ہے نا، بیٹے بیٹی کی شادی، بھائی کی شادی، بہن کی شادی، تو ہمارے سب سے پہلے اس کا اظہار ہمارے چہروں پر ہوتا ہے، ہمارے چہرے جگمگاتے ہیں، چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، جذبات میں بھی ایک فرحت آتی ہے، ایک خوشی آتی ہے۔ تو یہ عام خوشیوں کا حال ہے، تو پھر تاجدار کائنات کی خوشی میں ہمارے چہرے کتنے کھلنے چاہیے، کتنی خوشی آنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے اس نفرتوں کے دور میں تاجدار کائنات کا فرمان یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا اپنے مومن بھائی کو مسکراتے چہرے سے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں آپ لبوں کے اندر اونچا نہ سہی، لب ایک تو مسکرائیں اور سرکار پر درود و سلام پڑھیں نا ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چہرے مسکرا اٹھیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے۔ کیا صرف ہم اپنے جو فیکٹری کے مالک ہیں ان کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، ہم ان کے لیے آئے ہیں جو ان مالکوں کے کیا، اس کائنات کے مالک ہیں۔ یہ ساری خوشیاں مہربانی آپ کی، بس چھوڑ دیں، درود پاک پڑھیں، کبھی معاف اللہ کو پسند ہے، چھوڑ دیں، میں کہہ دیتا کوئی بات، چھوڑ دیں، ابھی پھر توجہ ہٹ جائے گی، اس سے بڑا کام ہے۔ اچھا کوئی نہیں، جانے دو، کچھ نہیں، جائیں آپ، میں کہہ رہا ہوں۔
تو عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات کی خوشی میں خوش رہنا اور حضور کی خوشی میں آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جانا. اگر میں یہاں سے بات کو آغاز کر کر آیت کی طرف آ جاؤں گا. ابو لہب چچا تھا اور اس نے بھتیجا سمجھ کر حضور کی آمد پر سویبہ کو آزاد کیا، اپنی کنیزہ کو ایک ایسے انگلی سے، اس انگلی سے. بخاری کی حدیث ہے، کئی کہتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کی حدیث ہے، یعنی ان کا خواب ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ خواب انہوں نے تب دیکھا جب مسلمان نہیں تھے. تو اس کا جواب یہ ہے، یاد رکھیے کبھی بھی کافروں سے حدیثیں نہیں لی جاتی. اور دوسری بات یہ ہے جب آپ خواب بیان کر رہے تھے تب وہ مومن و مسلمان تھے. اس عنوان کے تحت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بتایا کہ وہ جس انگلی سے، میں مفہوماً اب ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، جس انگلی سے سویبہ کو آزاد کیا، ہر ہفتے کو پیر کے دن ہفتے میں اسی انگلی سے چشمہ نکلتا ہے، میٹھا اور ٹھنڈا، جسے ابو لہب چوستا ہے تو ٹھنڈک پاتا ہے اور کچھ تخفیف محسوس کرتا ہے. اگر ابو لہب تاجدار کائنات کی آمد کی خوشی میں بھتیجا سمجھ کر خوشی کرے، رب اسے خالی نہیں رہنے دیتا. اور اگر امتی محبوب کی آمد کا جشن منائے، خوشیاں کرے، محبوب کے ذکر پر واری واری جائے، محبوب کی آمد کے ذکر پر واری واری جائے، محبوب کے زلف کی بات کرے، رخسار کی بات کرے، محبوب کے رخسار کے ساتھ شمائل کی بات کرے، حسن کی بات کرے، جمال کی بات کرے، کمال کی بات کرے، جلال کی بات کرے، خصائص کی بات کرے اور خصائل کی بات کرے، محبوب کے صدق، امانت، دیانت پر واری واری جائے اور دل راضی ہو، میرے مصطفیٰ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور ہماری خوش نصیبی کہ رب نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے جن کی امت میں آنے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے ہیں. یہ مقصد ہے ایک معنی میلاد میں آنے کا. اب میں قرآن کی آیت کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. فرمایا لقد، ترجمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تحقیق، یقیناً، بے شک. یہ قد اور لقد کا ترجمہ ہے. اہل سنت والوں کو کہوں گا، اپنے عاشقوں کو، یہ بھی قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ لینا 100 نفلوں سے بڑھ کر اجر دیتا ہے. صرف بڑوں کا طریقہ اچھا ہے، وہ اچھی خطبہ ہاتھ کھڑا کروا کر، وہ بھی انداز ہے، مگر یہ بھی انداز ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ لگے کہ بات ہو کیا رہی ہے. صبح پوچھا جائے میاں صاحب وہ خطاب والے کیسے تھے، آواز بڑی چنگی سی پر سمجھ نہیں لگی، تو کیا فائدہ. ایکو بھی کھلوا دوں میں اور سارے ان کو پروگرامنگ چلا دیں اس کے اوپر، تو بس آپ کو اینڈ پہ سمجھ لگے آنکھوں سبحان اللہ، صرف یہ سمجھ لگے اور باقی جملوں کی سمجھ ہی نہ لگ رہی ہو. تو مجھے آپ بتائیں کیا یہ بات آپ کو، یہ مقصد حل ہو جائے گا میلاد میں آنے کا؟ تو اس لیے ذوق بنائیں قرآن سننے کا. کیا بنائیں؟ اونچی آواز سے قرآن سننے کا بھی ذوق رکھیں. اب میں اس طرح نہ دیکھوں کہ پتہ نہیں کیا بیان ہو رہا ہے. میں محبت لینے آیا ہوں اور محبت دینے آیا ہوں. لقد، تحقیق، بے شک، یقیناً. رب نے شروع یہاں سے کیا. کیوں؟ رب نے اس لیے شروع کیا تاکہ پتہ لگ جائے، اگر اب بھی کوئی شک والی بات رہ جائے، رب نے کہا سارے شکوک ہٹا دو. وہ جس نبی کا ذکر آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہم السلام کرتے آئے، لقد جاءکم، وہ اب آ گیا ہے اور یقیناً وہ آ گیا ہے. اور جاءکم، تمہارے پاس آ گیا. سوال پیدا ہوتا ہے، پہلا سوال، کیا قرآن میں آمد مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے؟ حضور کے آنے کا ذکر موجود ہے؟ اب میں اس پر
کچھ اور نہیں، صرف قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کیسے آمد مصطفیٰ کا مضمون قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ سوال ہے، پہلی تو آیت یہ خود ہے، فارسی میں آمد کہتے آنے کو، اور آنا ہی ولادت ہے، اور اسی کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں جشن آمد رسول، اس لیے نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد، یہ نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ سرکار آ گئے۔ اس نسبت کے ساتھ قرآن کا مستقل موضوع ہے، جیسے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں کوئی کسی کو اپنا محبوب اور پیارا نہیں دیتا، رب نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ میں سچی بتاؤں، جتنا مجمع ہے نا ابھی بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ ادب والی محفل ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، دیکھنا ہے تو سرکار کی طرف توجہ کے ساتھ۔ اب نعرہ میں ایسے ہی لگا دیتا ہوں لیکن پتہ لگے سرکار کی آمد، او پیچھے والے خاموش ہیں، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد۔ اب یہ آمد مصطفیٰ پر قرآن سنیں، قرآن سے نہیں ہٹوں گا، قرآن بیان ہوگا۔ پہلی آیت بھی آمد مصطفیٰ کی، دوسری آیت بھی آمد مصطفیٰ کی، پھر رب نے سورہ نساء آیت نمبر 174 میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رب کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل میرا مصطفیٰ آ گیا ہے۔ پھر رب نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16 فرمایا یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا، اے کتاب والو ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا۔ پھر آمد مصطفیٰ کا بیان، پھر آگے قرآن میں پھر اللہ نے فرمایا لوگو حضرت میرے ابراہیم نے دعا مانگی تو حضور کو یوں مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ہم میں اپنے مصطفیٰ کو بھیج دے۔ پھر آمد مصطفیٰ کا بیان، پھر قرآن سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجمع سجایا اور مجمع میں گفتگو کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا اے لوگو عیسیٰ علیہ السلام نے، اے بنی اسرائیل والو، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، بے شک رب نے مجھے رسول بنایا، تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب تورات ہے اس کی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، مگر مجھ پہ رب کا کرم دیکھ کر کہ میں زندوں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، یہ نہ سمجھنا مجھ پہ رب کے کرم کی انتہا ہو گئی، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، میں تمہیں اپنے سے بڑی خوشخبری سناتا ہوں، مبشرم برسولی یاتی، اس رسول کی جو ابھی آیا نہیں مگر ذکر میں عیسیٰ کر رہا ہوں، ان کی شان کی بات میں کر رہا ہوں، ان کی رفعت کی بات میں کر رہا ہوں، ان کی محبت کی بات میں کر رہا ہوں، ان کی چاہت کی بات میں کر رہا ہوں۔ قد جاءکم رسول، فرمایا من بعد اسمہ احمد مبشرا برسولی یاتی، والرسول آئے گا میرے بعد مگر ذکر پہلے کر رہا ہوں، ان کا نام محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ ہے۔ اب یہ ساری آیتیں ایک بات پتہ لگ گئی، علماء بیٹھے ہیں، ایک بات پتہ لگ گئی، وہ یہ بالغیب حضور کی آمد کا ذکر کرنا سنت انبیاء ہے۔ انہوں نے بھی بظاہر بن دیکھے سرکار کا ذکر کیا، اور انہوں نے آنے سے پہلے کیا اور ہم آنے کے بعد کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بغیر دیکھے کیا، ہم نے بھی بغیر ہائے ہائے ہائے۔ تو حضور کی آمد کا ذکر قرآن میں آیا کہ نہ آیا؟ اب آگے آئیں، اس سے اگلا نقطہ اسی جاءکم پر،
پتہ نہیں اسی پر ہی شاید اختتام ہو جائے، کوشش تو ہے میری۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس آ گئے۔ اچھا اب میں علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں، قاری صاحب سے، کہ آپ یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ سوال ہے، گھر تھے، یہاں کہیں مسجد میں تھے، جامعہ میں تھے؟ تو اس کا مطلب آپ آئے ہیں۔ جی قاری صاحب، علامہ صاحب آپ آ گئے، اس کا مطلب علامہ صاحب نے نہیں ہے۔ اور اذان ہو رہی، پہلے کہیں تھے جہاں سے آئے ہیں، یہاں آنے میں نے ہے، ہونے میں نہیں۔ رب نے بھی اپنے حبیب کو کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا تمہیں میں سے میرا رسول۔ اس کا مطلب جو حضور ہے آنے میں نے ہے، ہونے میں نہیں۔ اور آنے والا کہیں پہلے تھا جہاں سے رب بھیج رہا ہے۔ پوچھا مولا کہاں تھا؟ اب دو ہی ہستیاں بتا سکتی ہیں، یا تو آنے والا بتائے میں کہاں تھا، یا بھیجنے والا بتائے میں نے کہاں رکھا تھا، کہاں رکھا تھا۔ اب سرکار سے پوچھا متى وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ، آپ